بلا شبہ 125 برس کے نظر آتے تھے، مگر مضبوط اور صحت مند جسم کے مالک تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ پذیرائی کے لیے اٹھے اور حلیم شیریں لہجے میں کہنے لگے، میں اجنبی مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے ہم سے معانقہ کیا، پھر عزت و احترام سے بٹھایا اور ملازم کو قہوہ لانے کی ہدایت کی۔ میں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور ہم قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے۔ میں کیا اور میری تعریف کیا؟ وہ انکساری سے کہنے لگے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ تمام دلچسپیاں ختم کر دی ہیں، اب تو ذات مقدسہ کی تعلیم و تشریح پر حقیر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بہرکیف آپ حضرات اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ قدیم مصری تاریخ پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور دور فرعون کے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں۔ زیادہ مبالغے سے کام نہ لو۔ سعید غلام ہنس کر بولے، ہاں اس زمن میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں۔ میرے پاس مصریات پر تقریباً 150 قدیم و جدید کتابیں موجود ہیں جو مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوانی کے زمانے میں گائیڈ کے فرائض بھی انجام دیتا رہا ہوں۔ سعید غلام کی گفتگو حوصلہ افزا تھی، چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ میں نے دیکھا سعید غلام کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ انہوں نے پر اشتیاق اور پر تجسس لہجے میں کہا، او تو گویا تم کاٹھ کی ممی دریافت کر چکے ہو۔ ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ تابوت حاصل کیا اور اب اس سلسلے میں کچھ جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ سعید غلام کہنے لگے، اگر تم مقبرے میں داخل ہونے سے پہلے مجھ سے ملاقات کر لیتے تو مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتے۔ مقبرے تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ تمہارے بیان کردہ مقبرے اور کاٹھ کی ممی کا ذکر پرانی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ لفظ و لفظ درست معلوم ہوتا ہے۔ تم نے وہاں بے شمار ستون دیکھے ہوں گے۔ وہ ستون رہبری کا کام کرتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ان ستونوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس سے قبل آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے تعصب کا اظہار کیا، بہرطور ابھی آپ نے فرمایا کہ قدیم کتابوں میں اس مقبرے اور کاٹھ کی ممی کا حال پڑھ چکے ہیں، چنانچہ اگر ہمیں بھی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں تو بہت شکر گزار ہوں گے۔ بزرگ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں، پھر وہ کہنے لگے، وہ ملکہ تورائی کی ممی ہے۔ اب سے 3000 برس قبل فرما روائے وقت فرعون رنتیف نے اپنے سحر کے ذریعے اسے لکڑی کا بنا دیا تھا۔ ملکہ تورائی چونکہ رعایا میں مقبول تھی، چنانچہ فوری رد عمل سے بچنے کی خاطر ملکہ کی موت کی خبر مشتہر کر دی اور رسوم کے مطابق حنوط کر کے اسے مقبرے میں رکھ دیا۔ میں اور چائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سعید غلام پھر گویا ہوئے، فرعون رنتیف ایک متلون مزاج حکمران تھا۔ تاریخ میں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب وہ کسی پر سخت ناراض ہوا اور پھر اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا، یا پھر کسی پر بہت زیادہ مہربان ہو گیا لیکن کسی روز اچانک اسے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ بادشاہ کی اس فطرت کے باعث وزراء اور امراء خوفزدہ ہی رہا کرتے تھے کہ نامعلوم کس وقت کیا کر بیٹھے۔ رنتیف کو دور فرعون کا عیاش اور رنگین مزاج حکمران تسلیم کیا گیا ہے۔ جنس کے معاملے میں وہ نہایت کمزور کردار کا مالک تھا۔ قدیم مصری حکمرانوں کی تاریخ میں اسے جنسی دیوانہ کہا گیا ہے۔ اس نے کافی عمر تک شادی نہیں کی۔ اس کا وتیرہ تھا کہ جو خوبصورت عورت دیکھتا یا اپنے مصاحبین سے جس لڑکی کی تعریف سنتا، اسی رات اسے اپنے عشرت قدے میں اٹھوا لیتا اور شب بھر کی خوشہ چینی کے بعد انعام و اکرام سے نواز کر اسے گھر واپس بھیج دیتا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے ایک عورت کی دوسری بار کبھی خواہش نہیں کی۔ اس کے شبستان میں ہر رات ایک نئی جوانی جلوہ فگن ہوتی۔ رعایا اپنے حکمران کی اس بد عادت سے بہت خوفزدہ تھی، مگر کسی کو لب کشائی کی جرت نہ تھی۔ اس کا دستور یہ تھا کہ روزانہ شام کے وقت اپنے شاہی رتھ میں شہر کے گشت کو نکلتا، مصاحبین اور جی حضور ساتھ لیے ہوتے، اور پھر ان کو جو عورت پسند آتی اس کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہوتا، اور اسی رات وہ فرعون کی آرام گاہ میں پہنچا دی جاتی۔ ایک روز بادشاہ حسب معمول مصاحبین کے جلوں میں شہر کے گشت کو نکلا تو مقابل سے ایک بے حد خوبصورت بگی آتی ہوئی نظر آئی۔ بگی میں اعلیٰ نسل کے 16 گھوڑے جتے ہوئے تھے، جن کی راسیں کسی باوردی کوچوان کے ہاتھ میں نہیں تھیں، بلکہ ایک حسین و جمیل اور نازک اندام عورت گھوڑوں کو ہانک رہی تھی۔ وہ حسن و شباب کا بے مثال امتزاج تھی۔ اس کے بالوں کی سیاہ لٹیں پیشانی اور رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ وہ بڑی تمکنت سے اپنی جگہ بیٹھی تھی اور پروکار انداز میں مسکرا مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی۔ بادشاہ کی سواری قریب پہنچی تو حسینہ نے دل فریب تبسم کے ساتھ فرعون کی طرف دیکھا اور مؤدبانہ لیکن غرور آمیز انداز میں نازک کلائی اٹھا کر سلام کیا۔ فرعون ایک تجربہ کار شکاری تھا۔
اس نے حسن و شباب کے اس مرقع کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک مصاحب سے پوچھا، یہ حسینہ کون ہے؟ یہ شہزادی ترائی ہے عالی مرتبت۔ شہزادی؟ کہاں کی شہزادی؟ بادشاہ حیران ہوا۔ وہ بہت بڑی ساحرہ ہے خداوند عالم، اور خود کو شہزادی کہلواتی ہے۔ کیا وہ علم سحر سے واقف ہے؟ وہ اس فن میں طاق ہے ذات اقدس۔ مصاحب نے جواب دیا، وہ مشہور کاہن ناتول کی بیٹی ہے۔ اور ناتول تو مر چکا ہے، بجا ارشاد فرمایا۔ ناتول کی جگہ اب ترائی گدی نشین ہوئی ہے۔ فرعون سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک دوسرے مصاحب کی طرف اشارہ کر کے بولا، رامیس، یہ حسینہ ہمارے محل کی زینت بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہنشاہ معظم، رامیس نے جواب دیا۔ فرعون ترائی کے تیرے نظر کا ایسا گھائل ہوا کہ فوراً واپسی کا حکم دیا اور ترائی کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فرعون بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ ترائی اس کے دل و دماغ پر بری طرح مسلط ہو گئی تھی۔ اس پری جمال نے بادشاہ کا سکون غارت کر دیا تھا۔ اسے اپنے مصاحب پر غصہ آ رہا تھا جو ابھی تک ترائی کو لے کر نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اپنے مشیر خاص شاجیل کو طلب کیا اور حکم دیا کہ فوراً معلوم کیا جائے کہ رامیس کہاں ہے اور اس نے ابھی تک ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی۔ شاجیل نے ادب سے سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ فرعون پھر اضطراری کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ اس طرح رات کا 1 بج گیا اور جو وقت گزر رہا تھا فرعون کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نصف شب گزرنے کے بعد شاجیل نے بارے کی اجازت چاہی۔ فرعون نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ شاجیل گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے بولا، عالی مرتبت، میں بد نصیب یہ بری خبر پہنچانے کا موجب بن رہا ہوں کہ رامیس کو قتل کر دیا گیا۔ کیا؟ فرعون غیظ و غضب سے چیخ پڑا۔ اسے کس نے قتل کیا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا عالم بنا۔ رامیس کی لاش سہرا ترائی کے گھر سے کچھ دور سڑک کے وسط میں اس طرح گوشت کے ڈھیر کی شکل میں پڑی ہے کہ اس کے 101 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ 101 ٹکڑے؟ فرعون چونک پڑا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ ذات اقدس، میری رائے میں یہ ساحرہ ترائی کی کارستانی ہے۔ وہ عظیم قوتوں کی مالک ہے، اسے زیر کرنا آسان نہیں۔ کیا بکتا ہے؟ فرعون غصے سے شیر کی طرح دھاڑا۔ ہماری سلطنت میں ایسا کون ہے جو ہم سے برتر ہو اور ناقابل شکست سمجھا جائے؟ اگر یہ ترائی کی حرکت ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ تم اسی وقت ایک فوجی دستہ لے کر ترائی کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اس کے محل میں آگ لگا دو اور اسے مسمار کر دو اور ترائی کو پابا زنجیر کر کے ہمارے حضور میں پیش کرو۔ جو حکم خداوند عالم، لیکن حکم کی فوری تعمیل کی جائے۔ فرعون اور غضبناک ہو گیا۔ کیا تم ساحرہ سے خوفزدہ ہو؟ نہیں شہنشاہ معظم، شاجیل نے خمیدہ سری سے جواب دیا اور الٹے قدموں واپس جانے لگا۔ ٹھہرو، بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ خود چند قدم چل کر شاجیل کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ہم اپنا سابقہ حکم واپس لیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ حسین ترائی ہمارے حلوت قدے میں داخل ہو تو ملول اور رنجیدہ نظر آئے۔ ہم خود اس کے پاس چل رہے ہیں، فوراً شاہی سواری تیار کرائی جائے۔ شاجیل بادشاہ کی مطلون مزاجی سے خوب واقف تھا۔ اس نے اسی وقت شاہی رتھ جڑوایا اور فرعون رنتیف ترائی کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ترائی اس وقت محو خواب تھی۔ حدام نے بادشاہ کی آمد کی اطلاع دی تو اس کے ہونٹوں پر سحر انگیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ کو عزت و احترام کے ساتھ یہیں پہنچا دیا جائے۔ فرعون ترائی کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی اپنی آرام گاہ بھی اتنی نفیس اور آراستہ نہیں تھی۔ بادشاہ کو دیکھ کر ترائی نے ایک قیامت خیز انگڑائی لی۔ اس نے شب خوابی کا باریک لباس پہن رکھا تھا اور اس کا پرشباب جسم ہیجان انگیز انداز میں اندر سے جھلک رہا تھا۔ وہ ادائے ناز کے ساتھ چھپر کٹ سے اٹھی اور بادشاہ کی پذیرائی کے لیے باوقار انداز میں آگے بڑھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی شیریں اور نغمہ نواز آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ خوش آمدید شہنشاہ رنتیف، جناب نے کیوں یہاں آنے کی زحمت گوارا فرمائی؟ ناچیز کو یاد فرما لیا ہوتا۔ فرعون سٹ پٹا کر بولا، ہم آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خود ہی در دولت پر حاضر ہو گئے۔ زہے نصیب، تشریف رکھیے۔ بادشاہ ایک مرصع کرسی پر بیٹھ گیا۔ ترائی نپے تلے قدم اور فرعون کی طرف رخ کر کے کولے کے بل نیم دراز ہو گئی۔ بادشاہ کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ حریص نظروں سے ترائی کے گدرائے ہوئے پرشباب جسم کو دیکھ رہا تھا۔ ترائی کی نشست کا انداز ایسا تھا کہ فرعون کے دل پر بجلیاں گر رہی تھیں اور اس کے جسم کا ایک ایک گوشہ نظروں کے سامنے واہ تھا۔ فرعون سوچنے لگا، ہم نے اب تک کچھ نہیں پایا اور جو چیز لائق حصول تھی وہ اب تک ہم سے دور ہے۔ اسی وقت ترائی نے ہلکی سی تالی بجائی اور فوراً ایک خادمہ حاضر ہوئی۔ اس نے ایک نظر مالکن کی طرف دیکھا اور نگاہوں سے مقصد سمجھ کر دونوں کو شراب کا ایک ایک جام پیش کر دیا۔
فرعون بہت غور سے تورائی کی نازک بدنی کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچنے لگا، شاجیل نے جھوٹ بولا ہے، یہ خوبصورت اور وزادار عورت کسی کی جان نہیں لے سکتی، ہاں نظروں سے بہتوں کو قتل کر سکتی ہے۔ تورائی نے دلنشین انداز میں شراب کا گھونٹ پڑا اور کہنے لگی، یہ میری خوش بختی ہے کہ شہنشاہ نے غریب خانے پر قدم رنجا فرمایا، کہ مجھے کیوں کر مزید خدمت کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ فرعون نے ایک ہی سانس میں جام خالی کر دیا۔ شراب سری الاثر تھی۔ اس نے مخمور نگاہوں سے تورائی کے نیم اریاں جسم کی طرف دیکھا اور کرسی سے اٹھ کر اس کے مرصع چھپر کھٹ پر جا بیٹھا اور تورائی کا ہاتھ تھام کر جذباتی انداز میں کہنے لگا، آپ نے ہمارے دل کا سکون لوٹ لیا ہے شہزادی تورائی، آپ بلا شبہ شہزادی ہیں، آپ اتنی حسین ہیں کہ آپ کی تعریف کے لیے ابھی الفاظ ایجاد نہیں ہوئے۔ گلوں، ستاروں اور ماہتاب وغیرہ سے تشبیہ دینا آپ کے بے مثال حسن کی تذلیل ہے۔ آپ نے ہمیں گھائل کر دیا ہے، ہم آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ تورائی معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، ایک رات کی محبت؟ بادشاہ سٹ پٹا گیا اور تورائی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی تعمیل ہوگی۔ تورائی کچھ نہیں بولی، بس عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بادشاہ کی طرف دیکھتی رہی۔ فرعون اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا اور سرک کر اس کے قریب پہنچ گیا، پھر تورائی کے برہنہ اور گداز بازو کو تھام کر ہونٹوں سے چومنے کی کوشش کرنے لگا۔ تورائی نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بازو کھینچ لیا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ فرعون کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، لیکن جلد ہی زائل ہو گئے اور وہ باہیں پھیلا کر بولا، شرماؤ مت جانے رنتیف، اور خود کو ہماری آغوش میں بکھیر دو، ہم تمہیں نہال کر دیں گے۔ عالی مرتبت، تورائی نے سخت لیکن مؤدب لہجے میں کہا، میں معذرت خواہ ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ بادشاہ غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا، جانتی ہو ہمارے حکم سے سرتابی تمہیں مشکلات میں مبتلا کر سکتی ہے؟ میں اپنے اصولوں کے مقابلے میں کسی سزا کی پرواہ نہیں کرتی۔ تورائی نے تحمل کے ساتھ شیریں لہجے میں کہا، میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور اپنے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، لیکن اپنی فطرت کے مطابق جلدی اس کی کیفیت بدل گئی۔ وہ سابقہ حالت میں آ گیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، کوئی خیال نہ کرنا شہزادی تورائی، ہم ذرا جذباتی ہو گئے تھے، دراصل ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مسترد کر دیے جائیں۔ آپ پہلی خاتون ہیں جس کی سرکشی برداشت کرنے میں ہم لطف محسوس کرتے ہیں، تاہم یہ ضرور معلوم کریں گے کہ آپ کے اصول کیا ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں۔ تورائی اپنی فتح پر نازا دکھائی دینے لگی، بولی، میں عرض کر چکی ہوں کہ ایک حیادار اور باسمت عورت ہوں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے بے قرار ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے شادی۔ وہ شادی؟ فرعون مضطرب نظر آنے لگا، دراصل ہم نے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ آپ غور فرما لیں شہنشاہ معظم، تورائی نے جواب دیا، میری رائے میں آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، فرعون اٹھ کر ٹہلنے لگا، ہمیں سوچنے دیجیے۔ تورائی غور سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس کی اندرونی کشمکش سے واقف تھی۔ ادھر فرعون نے جلد فیصلہ کر لیا اور تورائی کی کلائی تھام کر جذباتی لہجے میں بولا، ہم نے محسوس کیا ہے کہ واقعی آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، ہم آپ کو اپنی ملکہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور کل ہی شادی کی رسم انجام پائے گی، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر فرعون نے تورائی کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور رخصت ہو گیا۔ اگلے روز نہایت دھوم دھام سے فرعون رنتیف اور شہزادی تورائی کی شادی ہو گئی۔ رنتیف ہرجائی ہونے کے باوجود سچ مچ تورائی سے محبت کرنے لگا تھا۔ تورائی بھی ایک مثالی ملکہ ثابت ہوئی، اس نے بادشاہ کو وہ پرخلوص پیار دیا اور ایسی لذتوں سے ہمکنار کیا جس کا دوسری عورت کے ساتھ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ صرف فرعون کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی بلکہ اپنی دورس اصلاحات کے باعث رعایا میں بھی بہت مقبول ہو گئی، خصوصاً عورتوں کے حقوق اور دیگر معاملات پر اس نے خصوصی توجہ دی۔ غریب، لاچار اور بیوہ عورتوں کے لیے امان گاہیں تعمیر کرائیں اور نوجوان و غریب لڑکیوں کے شادی بیاہ کے سلسلے میں امداد و اعانت کرنے لگی۔ ہر چند کہ وہ ایک باکمال سہارا تھی، اور ایسے لوگ فطرتاً عیار، بد کردار اور فتنہ پرور ہوتے ہیں، جبکہ ملکہ تورائی اس کے برعکس بڑی ہمدرد اور پرخلوص وفاشور عورت تھی۔ وہ بادشاہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ فرعون بھی اس کا گرویدہ تھا، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ مرد آج کا ہو یا 5000 سال قبل مسیح کا، وہ فطرتاً تبدیلی پسند واقعہ ہوا ہے، خصوصاً عورت کے معاملے میں۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز پر قناعت نہیں کر سکتا، جلد اکتا جاتا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہتی ہے۔ فرعون رنتیف تو فطرتاً عیاش تھا، وہ زیادہ عرصے تک صرف تورائی پر اکتفا نہ کر سکا، اور اس کے مصاحبین نے دوبارہ نئی خوبصورت لڑکیوں کو اس کے عشرت قدمے پہنچانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس معاملے میں تنہا قصوروار نہیں تھا،
دراصل ترائی کی آمد سے ان مصاحبین کی آمدنی بند ہو گئی تھی جن میں سے ہر شخص بادشاہ کی خدمت میں خوبصورت ترین لڑکی پیش کر کے انعام و اکرام کا متمنی ہوتا۔ وہ لوگ جلد فرعون کو اپنے ڈھب پر لے آئے اور عشرت قدا پھر آباد ہو گیا۔ ملکہ ترائی گہری نظروں سے بادشاہ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ ایک شریف النفس اور شوہر پرست عورت تھی۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ بادشاہ غیر عورتوں سے تعلقات قائم کرے۔ وہ شادی سے پہلے وہ اس کی عیاشیوں کی داستان سن چکی تھی، مگر اب جب کہ وہ اس کا شوہر تھا تو وہ محبت کی تقسیم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے مناسب موقع کی متلاشی تھی، اور ایک رات جب بادشاہ شاباشی کی غرض سے اس کی خوابگاہ میں آیا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ نہ اس نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ کا استقبال کیا، نہ دلجوئی کو اٹھی۔ فرعون اس کے قریب آیا اور محبت سے پشت پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا بات ہے ملکہ، آج آپ بہت افسردہ نظر آتی ہیں؟ ترائی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خلا میں گھورتی رہی۔ بادشاہ پشت سے ہٹ کر اس کے سامنے آ گیا اور تھوڑی اٹھا کر بولا، کچھ تو کہو جانے رنتیف کہ آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ملکہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور شکایت امیز لہجے میں بولی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے، لیکن ہم نے تو کوئی بے وفائی نہیں کی، آخر آپ کو یہ شکایت کیوں کر پیدا ہوئی؟ ملکہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالی وقار، کیا یہ درست نہیں کہ آپ کی خوابگاہ میں نوجوان لڑکیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے؟ او! فرعون کہکا مار کر ہنسا، جان سے زیادہ عزیز ملکہ، شہنشاہوں کے لیے یہ امر معیوب نہیں ہے۔ ہو! ملکہ نے طنز کیا، گویا بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیوی کو نظر انداز کر کے غیر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائے اور بیوی کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ معصوم لڑکیوں کا مستقبل تاریک کرے۔ ملکہ! فرعون غصے سے کھڑا ہو گیا، گفتگو کرتے وقت آپ کو ہمارے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا لہجہ تلخ اور نشستہ ہوتا جا رہا ہے۔ معافی چاہتی ہوں، ترائی نے ادب سے کہا، لیکن ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ شوہر کے جسم سے دوسری عورتوں کی بو آئے۔ فرعون بیٹھ گیا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں، لیکن ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہوں کے حرم میں بیک وقت 1,000 عورتیں رہی ہیں، ان پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، لیکن ہم شہنشاہوں کی اس روش کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ترائی نے کسی قدر غصے سے کہا، یہ عورت پر ظلم ہے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد تو جسے چاہے اپنے بستر کی زینت بنائے اور عورت کو ایک مرد پر قانع رہنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ ملکہ! آپ کا انداز گفتگو پھر گستاخانہ ہو چلا ہے، فرعون نے ناگواری سے کہا۔ شہنشاہ معظم، حقائق ہمیشہ غیر شرعی ہوا کرتے ہیں، اور میں اس امر پر اصرار کروں گی کہ آپ کو اپنی موجودہ روش ترک کرنا ہوگی۔ ہم آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے اور آپ کے ذاتی معاملات جدا نہیں ہیں عالی مرتبت، ورنہ پھر مجھے بھی اجازت دی جائے کہ اپنی خلوت میں غیر مردوں کو داخلے کی اجازت دوں۔ ملکہ ترائی کی بات سن کر فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جسم کانپنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ترائی کے رخسار پر پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا، جہاں 5 انگلیوں کے واضح نشانات نظر آنے لگے۔ ترائی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، صرف کھڑی مسکراتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ اسی وقت بادشاہ کو اپنے اندر ایک عجیب تبدیلی کا احساس ہوا، جیسے وہ ہاتھ جو ملکہ کے رخسار پر مارا تھا اس کا اپنا ہاتھ نہ ہو اور بہت بھاری ہو گیا ہو۔ پھر انہوں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور خوفزدہ نظر آنے لگا۔ اس کا پورا ہاتھ لکڑی کا بن چکا تھا۔ اس وقت پہلی بار فرعون کو احساس ہوا کہ ترائی اس کی ملکہ ہی نہیں، ایک زبردست سہارا بھی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے لکڑی کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے اپنا سحر ہم پر بھی آزمانا شروع کر دیا۔ واقعی یہ مذاق ہے۔ ترائی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کا دست مبارک ابھی چند لمحوں میں اپنی اصلی حالت میں آ جائے، لیکن پہلے ہم آپ سے ایک وعدہ لینا چاہیں گے۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ آپ آئندہ غیر عورتوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ فرعون مخمصے میں پڑ گیا، پھر کچھ سوچ کر جلدی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہاتھ تو ٹھیک کیجیے ہمارا۔ ترائی نے بادشاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چند غیر مانوس الفاظ دہن سے ادا کیا اور گردن جھکا کر فرعون کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ترائی نے بادشاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چند غیر مانوس الفاظ دہن سے ادا کیے اور گردن جھکا کر فرعون کے ہاتھ کو چوم لیا۔ دوسرے ہی لمحے ہاتھ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، پہلے ہی کی طرح گوشت پوست کا سرخ و سفید ہاتھ۔ گو فرعون نے ملکہ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن وہ خلوص نیت پر مبنی نہیں تھا، اس میں وقتی مصلحت کار فرما تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ ترائی سے خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر سوچتا جو عورت اس کا ہاتھ لکڑی کا بنا سکتی ہے، وہ اس کا پورا جسم پتھر میں منتقل کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی۔ رفتہ رفتہ خوف نفرت اور شدید نفرت میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ فرعون ایک مطلق العنان حکمران تھا۔
اور ایسا حکمران اپنی قلم رو میں کسی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غرض جو وقت گزرتا گیا نفرت کی خلیج وسیع ہوتی گئی۔ بادشاہ ملکہ سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن اس کی سحرانہ قوتوں سے حائف تھا، اس لیے ترائی کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے گریزاں رہا۔ ادھر ترائی نے فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کو راہ راست پر لا کر رہے گی۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان ہر روز نوک جھوک ہوتی۔ کبھی کبھی تو فرعون بہت طیش میں آ جاتا، مگر ترائی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتی۔ وہ چاہتی تو اپنے سحر سے بادشاہ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن قدیم مذہب و معاشرے میں شوہر کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی، اور اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا دیوتاؤں کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ غرض کہ جب تمام کوششیں رائگاں گئیں تو اس نے اپنے فسفوں سے یوں استفادہ کیا کہ جو لڑکی بادشاہ کے عشرت قدر میں پہنچائی جاتی وہ وقتی طور پر پتھر کی بن جاتی، لیکن جب کمرے سے باہر لایا جاتا تو اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی۔ بادشاہ اس صورتحال سے اور مشتعل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ترائی کی سحرانہ قوتوں کی کارستانی ہے، مگر وہ اس کے سامنے بے بس تھا۔ تاہم اب وہ شدت کے ساتھ ملکہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ترائی اس کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی، اور کوئی بادشاہ خطرات کو سر پر منڈاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ترکیب آزمانے کی کوشش کی۔ وہ اسے کامیابی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیر خاص شاجیل کو طلب کیا اور رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، تم جانتے ہو ہم تم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ عالم بنا کا حسن زن اور کمال نظر ہے، ورنہ نچیز لفاظی چھوڑو۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم تم سے ایک کام لینا چاہتے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ حضور حکم فرمائے۔ نمک خوار رازداری کی قسم کھاتا ہے۔ فرعون سوچنے لگا، جیسے معاملے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا۔ آخر دبے لہجے میں کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ ملکہ ترائی رعایا میں ہم سے زیادہ مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمیں قطعاً پسند نہیں، یہ کسی بادشاہ کی کمزوری اور عدم استحکام کی دلیل ہے۔ ہم خود کو غافل اور عاقبت ناندیش حکمران ثابت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ملکہ کو ختم کر دیا جائے۔ تم یہ کام نہایت رازداری کے ساتھ تنہا انجام دو گے، کسی اور کو علم نہ ہونے پائے۔ شاجیل کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا۔ اگر بادشاہ کسی اور کے قتل کے در پہ ہوتا تو اس وقت اس کا سر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیتا، لیکن ترائی کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ اس کی سحرانہ قوتوں سے واقف تھا اور بے حد خوف کھاتا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بادشاہ کے مصاحب رمیس کا چہرہ رقص کرنے لگا، جو ترائی کو اغوا کرنے گیا تھا، لیکن اس کی لاش کے 101 ٹکڑے سڑک کے بیچوں بیچ رکھے پائے گئے تھے۔ تم فکر مند کیوں ہو گئے؟ بادشاہ نے اسے خاموش دیکھ کر سوچا، کیا ترائی کے فسوس سے خوفزدہ ہو؟ نہیں شہنشاہ معظم، میری رائے میں تم اپنی رائے اپنے پاس رہنے دو، فرعون ناگواری سے بولا، اور ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ ہمیں صبح ملکہ کا سر چاہیے۔ شاجیل کا عالم یہ تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اگر اسے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو فرعون کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا۔ بادشاہ پھر کہنے لگا، یہ کام آج رات ہی ہو جانا چاہیے، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، تم جاؤ اور ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ شاجیل اٹھا تو اسے یوں لگا جیسے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ اس نے مخصوص انداز میں الوداعی سلام کیا اور رخصت ہو گیا، ہر چند کہ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ سو کر اٹھا تو محل میں ہنگامہ برپا تھا۔ خدام سے صورتحال معلوم کرنے کی بجائے وہ خود باہر نکلا، اور یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اس کی خوابگاہ کے دروازے کے سامنے شاجیل کا جسم گوشت کے ڈھیر کی شکل میں پڑا تھا، اور گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد 101 تھی۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے مصاحب رامیز کو بھی اسی حالت میں ہلاک کیا گیا تھا، اور فرعون کو اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ ملکہ تورائی کی حرکت ہے، اور اس نے اپنی پراسرار قوتوں سے شاجیل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بادشاہ بے حد فکر مند ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی بھی خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی وقت بھی نامعلوم طریقے سے اس کو ہلاک کر سکتی تھی۔ چنانچہ فرعون نے اسی روز اپنے معتمد وزیروں اور مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا، اور ملکہ کو ختم کرنے کی تراکیب پر غور کیا جانے لگا۔ ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا تھا۔ آخر ایک جہاندیدہ وزیر نے دست بستہ عرض کیا، عالی مرتبت، ملکہ ترائی چونکہ ایک زبردست سحرہ ہے، اس لیے اسے عام طریقوں سے ہلاک کرنا ممکن نہیں۔ زہر کا توڑ زہر سے کیا جاتا ہے، چنانچہ ملکہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فسو کا جواب فسو سے دینا ہوگا۔ فرعون نے وزیر کی بات بہت غور سے سنی اور پوچھنے لگا، معزز وزیر، آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس تجاویز ہیں؟ میں اس پہلو پر پوری طرح غور کر چکا ہوں عالی مرتبت۔ حقیر کا خیال ہے کہ ملک میں بڑے بڑے ساحر، کاہن اور نجومی موجود ہیں۔ ان کا علم عظیم ہے اور وہ بے پناہ قوتوں کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ حضور کے اشارے پر وہ ایک لمحے میں ملکہ تورائی کو نیست و نابود کر دیں گے۔
فرعون وزیر کی تجویز سن کر پھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اجلاس برخاست کر دیا، لیکن بوڑھے وزیر کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور تخلیہ ہو گیا تو کہنے لگا، ہمیں آپ کی تجویز سے اتفاق ہے۔ اگر مقصد میں کامیابی ہوئی تو ہم اپنے وزن کے مساوی اشرفیاں تول کر آپ کو عطا کر دیں گے۔ اب فوراً متعلقہ افراد سے رابطہ قائم کر کے انہیں محل میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمائے، لیکن تمام کام نہایت رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ملکہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میں حضور کی توقعات پر پورا اتروں گا، لیکن مجھے کچھ دن کی مہلت درکار ہوگی۔ ہم ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں، آپ اس دوران میں تمام انتظامات مکمل کر لیں، لیکن خیال رہے کہ ہر کام خفیہ پیمانے پر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ اپنی شریک حیات کو بھی اس منصوبے سے لاعلم رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوگا شہنشاہ معظم، وزیر نے سر جھکا کر کہا اور تسلیمات عرض کر کے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فرعون کے کمرہ خاص میں ملک کے نامور فسوح ساز، کاہن اور نجومی موجود تھے۔ ان کی تعداد 1.5 درجن کے قریب تھی اور سب بادشاہ کی مشکل کا حل سوچنے میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے نجومیوں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ 2 گھنٹے سر جوڑے بیٹھے رہے اور جب فارغ ہوئے تو چہرے پر مایوسی اور نا امیدی کے سائے رقصیں تھے۔ بادشاہ ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا، جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ خداوند عالم، نجومی نے دست بستہ عرض کیا، ہمارا علم بتاتا ہے کہ بادشاہ اور ملکہ پر چونکہ دیوتاؤں کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان پر کسی عام آدمی کا فسوح اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر حسب مراتب بادشاہ پر یا ملکہ پر سحر کرے تو فسوح کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑی توجہ سے نجومی کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا، تمہارا مدعا یہ ہے کہ ہم خود فسوح کر کے ملکہ کو ہلاک کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں؟ یہی بات ہے خداوند عالم، لیکن یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہم تو اس ضمن میں کچھ نہیں جانتے۔ ملکہ کو شکست دینے کے لیے حضور کو سحر کا علم سیکھنا ہوگا۔ فرعون سوچ میں پڑ گیا۔ تب ایک عمر رسیدہ ساحر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اگر حضور حکم فرمائیں تو میں حقیر و کم مایہ اور میرے باکمال ساتھی بت کم عرصے میں آپ کو فسوح کے فن میں طاق کر دیں گے۔ فرعون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے ساحر کی تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اسی دن سے 1 درجن فسوح ساز اور کاہن بادشاہ کو سحر کی تعلیم دینے لگے۔ صورتحال اب یہ تھی کہ ایک طرف تو فرعون ملکہ کو ختم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھا اور دوسری جانب تورائی بھی بادشاہ سے انتقام لینے پر اتر آئی تھی۔ اسے اپنے وفاداروں کے ذریعے بادشاہ کی پس پردہ سرگرمیوں کا پتہ چل گیا تھا اور وہ ایک دوسرا ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ محل کا محتم راؤن ایک خوشرو اور سجیلا نوجوان تھا۔ وہ محل میں خاصا بااثر تھا اور فرعون اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ دراصل راؤن تورائی پر اسی دن سے عاشق تھا جب وہ محل میں ملکہ بن کر آئی تھی، لیکن چونکہ وہ فرعون کی ملکہ تھی لہٰذا اس کے لیے محبت اور پسندیدگی کا اظہار ناممکن تھا۔ بس راؤن اندر ہی اندر عشق کی آگ میں جل رہا تھا۔ تورائی ایک جہاں دیدہ عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ راؤن اس کی تیرے نگاہ کا قائل ہے۔ اگر ذرا بھی التفات سے کام لیا گیا تو وہ سینے سے دل نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ چنانچہ اس نے راؤن کو ہی اعلی کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز راؤن ملکہ سے ملبوسات کی تیاری کے سلسلے میں مشورہ کرنے پہنچا تو تورائی دل فریب انداز میں مسکرائی اور راؤن کے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ پہلی مرتبہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ بات اس کے فہم و فراست سے بالا تر تھی کہ ملکہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، مگر عورت اور مرد ایک دوسرے کی نظروں کو خوب پہچانتے ہیں۔ راؤن تورائی کی گرم نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے شک رفع کرنے کی خاطر دوبارہ ملکہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سامنے خود نمائی کے انداز میں کھڑی تھی اور ہونٹوں پر کھیلتا ہوا تبسم پہلے سے زیادہ دل نواز اور پرکشش ہو گیا تھا۔ راؤن سٹپٹا سا گیا اور ملکہ کے حسن کی تاب نہ لا کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ تورائی دل فریب انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنائیت کے لہجے میں کہنے لگی، راؤن، اس مرتبہ میرا لباس ذرا چست رہے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ راؤن نے درزیدہ نظروں سے تورائی کی طرف دیکھا۔ میں ابھی شاہی درزی کو طلب کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ راؤن کے اور قریب ہو گئی، اتنے قریب کہ اس کے جسم سے نکلنے والی مہک راؤن کے ہوش و حواس اڑا لے گئی۔ تورائی کہہ رہی تھی، کچھ زیادہ تبدیلی مقصود نہیں ہے، یہ معمولی کام تم بھی کر سکتے ہو۔ جی میں؟ راؤن نے سٹپٹا کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ گھبراؤ مت، تورائی نے ہمت بندھائی، اس میں کیا حرج؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملکہ عالیہ میرے پاس پیمائش کے لیے فیتہ موجود نہیں ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، تم بلست سے ناپ سکتے ہو۔ تورائی کی آنکھوں میں دعوت تھی، ترغیب تھی، ایک پیغام تھا اور راؤن اس پیغام کا مطلب سمجھتا تھا، لیکن پیغام کا جواب دینے سے پہلے ہی تورائی نے ادائے دلبرانہ کے ساتھ اپنی سیڈول باہیں راؤن کی گردن میں حمائل کر دی۔ وہ جان چکی تھی کہ راؤن کس منزل پر پہنچا ہوا ہے اور اب کس اقدام کی ضرورت ہے۔
راؤن نے بھی جرات مندی کا اظہار کیا اور جان کی پرواہ کیے بغیر ادب و احترام بالائے طاق رکھ کر اپنے صحت مند بازو تورائی کی گردن میں ڈال دیے۔ تورائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔